نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والوں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نہ جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ عام طور پر ہم سے غلطی ہوتی ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے، کھول کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بار بار ہمیں سوچنی چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کبھی سوچ میں ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایسا عمل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہو۔ تو دستک دی جائے اور اجازت طلب کی جائے، پھر گھر میں داخل ہو کسی کے بھی۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں کو تم سلام کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے سلام کریں، پھر کہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ فی زمانہ یہ ہے کہ ہم دستک دیتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں، تو اس میں بھی وہ زور زور سے گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے اور نہ زور زور سے دستک دینی چاہیے۔ ایک دفعہ دستک دیں یا ایک دفعہ گھنٹی بجائیں، ایسی کہ وہ سن لیں، انتظار کریں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے پلٹ جائیں۔ اور اگر کوئی پوچھے کون، تو کون کے جواب میں نہ کہا جائے بلکہ نام بتانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا اور آپ نے فرمایا کون، اس نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے، نام بتاؤ، تو نام بتانا سنت ہے۔ اور پھر اجازت طلب کی جائے اور کہا جائے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو ہم آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، تو ناراض ہوئے بغیر وہ روانہ ہو جائے۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، اس میں یہ تکلفات اور یہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بڑا ہی سادہ اور سمپل مذہب ہے۔ ہم نے بلا وجہ یہود و نصارہ کی رسومات اپنے اوپر لاگو کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ چوری کا خطرہ نہ ہوتا، اسلامی ریاست میں چوری کا تو کوئی تصور ہی نہ تھا، تو لوگ اپنے گھر میں بھی نہ ہوتے تو دروازے کھلے ہوئے ہوتے، تو فرمایا اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو تم داخل نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ جب بھی آپ میرے گھر پر آئیں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس آ جاؤ، ناراض بھی مت ہو۔ ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ آج ہمارے نخرے کتنے ہیں کہ واپس جانے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ایسی جرت کون کرے۔ اگر سیدھا منہ نہ دے یا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ لے یا چائے پانی کا نہ پوچھے تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ اسلام ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ انسان مصروف ہے، وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، دوسرے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، تم پر کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، مثلا مسافر خانے، ہوٹل، ریسٹورینٹ۔ اب اس پر یہ لازم نہیں کہ ہم ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دیں اور کہیں کیا مجھے اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں، مسافر خانے میں بغیر اجازت طلب داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اجازت آپ کو اندر جا کر جب کمرہ بک کرانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو معاملات طے کرنے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، ہوٹل ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، تمہارے لیے بستر ہوتے ہیں، تم کمرہ بک کروا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ نام نہاد روشن خیالی جو بے حیائی پھیلانے والی ہے، اس کا مزید رد کیا جاتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مفسرین فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہ سے وہ چیز نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا بے خیالی میں اگر نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے، کوئی اگر فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے گا اور اسے عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں عبادت کا ذوق و شوق نہیں ملتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری بدنگاہی بھی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
اس لیے کہ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، کان کی حفاظت ہوگی، تو پھر ذہن بھی پاکیزہ رہے گا، دل بھی پاکیزہ رہے گا، اور بڑے گناہ کا کوئی خیال بھی اس کے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اور جب نگاہ گندی ہو جائے گی، ذہن گندا ہو جائے گا، پھر وہ کہے کہ نماز کے اندر مجھے مکے مدینے کا تصور ہو، تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ جو انسان دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بد نگاہی اس قدر بڑا خطرناک جرم ہے کہ بسا اوقات ایک ہی نظر سے انسان کا دل ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مسلمان سپہ سالار نے جب بیت المقدس کی فتح میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی تو نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ عیسائیوں نے ایک سازش کی کہ بیت المقدس شہر کا جو دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا، اور کھولنے سے پہلے شہر کے اندر دروازے سے متصل ایک بازار قائم کیا جس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، اور خواتین جو عیسائیوں کی بے حیا عورتیں تھیں وہ بے حیائی والا لباس پہن کر سامنے اس بازار میں کھڑی ہو گئیں، کوئی مرد نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ کو جب یہ علم ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو ذہنی طور پر گندا کرنے کی کوشش ہے، تو آپ سازش سمجھ گئے، فوراً ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام تو صحابی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے ایسی نگاہ جھکائی کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بازار میں کیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زمانہ قدیم سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو بے حیا کر کے ان کی طاقت ان کی قوت کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہی سازش ہے۔ اگر آپ اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور حاصل کرنی چاہیے تو یہ کیسٹ ضرور سنیں، دور حاضر کا مہلک مرض۔ دور حاضر کا مہلک مرض، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی ایجنسیاں کس طرح مسلمانوں میں بے حیائی عام کرتی ہیں۔ آپ یہ ضرور کیسٹ سنیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نگاہوں کی اور ذہنی اور قلبی پاکیزگی عطا فرمائے، اور بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور بے حیائی کے سیلاب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمائے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی مشہور و معروف تفسیر در منصور 5ویں جلد صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ فنظر الی امرأۃ ونظرت الیہ، ایک مسلمان مرد نے ایک عورت کو دیکھا اور اس عورت نے اس مرد کو دیکھا۔ اذ استقبلہ الحائط فشق انفہ، پھر وہ وہاں سے چلا تو اسے غوطہ آیا، یعنی اسے جھونکا آ گیا، یہ نہ جانے کیا ہوا کہ دیوار سے جا کر ٹکرا گیا اور اس کی ناک پھوٹ گئی، اس سے خون جاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا عقوبۃ ذنبک، آپ نے فرمایا یہ جو تو نے بد نگاہی کی اس کی یہ سزا ہے۔ نزل ھذہ الآیہ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اگلی آیت میں فرمایا آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کی مشہور کتاب الترغیب 3 جلد صفحہ نمبر 23 کتاب النکاح، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی جس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس کے دل مردہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، بد نگاہی کرنا
شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا من مخافتی. حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے خوف کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت کرے، بد نگاہی کو چھوڑ دے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 264، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة، اگر کسی مسلمان کی غلطی میں اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے، ثم یغض بصرہ، فوراً وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے، نیچی کر لے اور بد نگاہی سے بچ جائے، فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، الا احدث اللہ له عبادتا یجد حلاوتها فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اسے وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا اور دل بھی روشن و منور ہوگا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ندامت کے آنسو بہا رہی ہوگی، الا عین غضت عن محارم اللہ، نامحرم عورتوں یا نامحرم مردوں کو دیکھنے سے جو آنکھ محفوظ رہی اسے شرمندگی کا رونا نہیں ہوگا، یعنی وہ آنکھ اللہ کے دیدار سے منور ہوگی، قیامت کے دن ندامت کے آنسو نہیں بہا رہی ہوگی. عین کفت عن محارم اللہ، جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، اور جس کی آنکھ محفوظ رہے گی وہ پورا جہنم سے محفوظ رہے گا. محترم و پیارے بھائیوں، آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، قرآن کا فرمان، اس آیت کا شان نزول، یہ سب نام نہاد روشن خیالی کا رد کرتا ہے کہ جس نام نہاد روشن خیالی کا نعرہ لگا کر بے حیائی عام کی جا رہی ہے اس میں سب سے بنیادی عنصر بدنگاہی ہے. اللہ اور اس کے رسول اس کی مذمت فرما رہے ہیں. یہ دنیا مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے. یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں کہ معاشرہ گندہ ہو گیا. صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا میں گئے، جس معاشرے میں بھی گئے وہ معاشرے سے متاثر نہ ہوئے، ان کی نگاہوں میں حفاظت تھی، ان کی نگاہیں پاکیزہ تھیں، بلکہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو پاکیزہ بنا دیا. حضرت علا بن زیاد فرماتے ہیں، لا تتبعن بصرک حسن رداء امرأۃ، عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، عورت اگر برقعے میں ہے یا اپنے آپ کو پوری چادر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو حضرت علا بن زیاد کہتے ہیں کہ اس عورت کی چادر پر بھی نگاہ مت ڈالو، اس عورت کے برقعے پر بھی نگاہ مت ڈالو. فإن النظر یجعل شبقا فی القلب، کہ ایک ہی نظر ہمیشہ کے لیے دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. تو جب چادر اور برقعے کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک. ایاکم الجلوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کوئی شاہراہ پر اور راستے میں نہ بیٹھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ہمیں بسا اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کے انتظار کے لیے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے. کبھی دکان ہے تو وہاں سے لوگوں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پوری کوشش کرو راستے میں نہ بیٹھنے کی، اور مجبوری میں اگر تم راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، کف الاذى، رد السلام، الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. آپ نے فرمایا راستے کے 5 حق ہیں: سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں سے دور کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور فرمایا غض البصر، اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو نگاہوں کی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، جب کان کی حفاظت ہوگی، جب زبان کی حفاظت ہوگی، تو پھر ذہن بھی پاکیزہ ہوگا، دل بھی پاکیزہ ہوگا، اور ایسے برے خیالات کبھی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ نور قرآن پاک سے منور ہو جائیں گے. اگر بالفرض غلطی میں اچانک کبھی نگاہ پڑ بھی گئی، تو جس کی نظر میں موت کا گڑا ہو، جسے آخرت کی فکر ہو، جس پر جہنم کا خوف طاری ہو، اس کے ذہن میں کبھی برا خیال آ ہی نہیں سکتا. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. نام نہاد نوشن خیالی کے نام پر بے حیائی جو پھیلائی جاتی ہے، اس کا رد ہے کہ دل ستھرا ہوگا آنکھوں کی حفاظت سے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خوب خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو وہ کرتے ہیں.